عادل ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا تھا جہاں سبز کھیت اور محنتی کسانوں کا راج تھا۔ اس کے والدین دن رات محنت کرتے تھے تاکہ وہ اس کی بہتر تربیت کر سکیں، مگر زندگی سادہ تھی اور خواب دور دکھائی دیتے تھے۔ بچپن سے ہی عادل سوچتا رہتا کہ کیا اس کے لیے زمین کے اس حصے سے آگے کچھ اور بھی ہے۔ ایک دن عادل کے والدین نے اسے بتایا کہ وہ اسے شہر بھیجنے کا فیصلہ کر چکے ہیں تاکہ وہ بہتر تعلیم حاصل کر سکے۔ عادل کے دل میں امید اور بے چینی کا ملا جلا احساس تھا۔ شہر ایک پراسرار جگہ تھی جہاں کے بارے میں وہ زیادہ نہیں جانتا تھا، لیکن دل میں امید کی ایک کرن جاگ الفاٹے۔ یہ وہ موقع تھا جس کا وہ انتظار کر رہا تھا۔ عادل شہر پہنچا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں۔ اونچی عمارتیں، مصروف سڑکیں اور ہر طرف لوگ نظر آ رہے تھے۔ آوازوں اور بدبو نے اسے مغلوب کر لیا۔ شہر کی چمک دمک نے اسے چونکا دیا، لیکن اسی وقت اس نے محسوس کیا کہ وہ یہاں بہت چھوٹا محسوس کرتا ہے۔ شہر کے نئے اسکول میں عادل کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے ہم جماعت زیادہ پڑھے لکھے اور جدید سوچ کے حامل تھے۔ ان کے اعتماد اور تیز رفتار باتوں نے اسے مایوس کیا۔ ابتدائی مہینوں میں وہ کنفیوژن اور خود شک میں ڈوبا رہا، مگر اس نے محنت کرنا جاری رکھا۔ مہینوں کی محنت کے بعد عادل نے دیکھا کہ اس کا دوست عمران، جو اس سے زیادہ ہوشیار تھا، ایک اچھی کمپنی میں ملازمت حاصل کر چکا ہے۔ عادل نے خود کو ناکام محسوس کیا۔ اس نے خود سے سوال کیا کہ اگر وہ اتنی محنت کرتا ہے تو کیوں کامیابی اسے نہیں ملتی؟ کیا وہ کبھی کامیاب ہو پائے گا؟ ایک رات جب عادل اپنے کمرے میں تنہا بیٹھا تھا تو اس کے دماغ میں اس کی دادی کی باتیں گئیں۔ زندگی کا مقصد صرف کامیابی حاصل کرنا نہیں، بلکہ اس سفر کو سمجھنا جو تم کر رہے ہو۔ وہ سوچنے لگا کہ شاید وہ کامیابی کی دوڑ میں اپنی اصل حقیقت کو بھول چکا ہے۔ عادل اپنے بستر کے کنارے بیٹھا تھا اور شہر کی روشنیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ شاید وہ مقصد کے پیچھے اتنا بھاگ رہا تھا کہ اس نے خود سفر کے اصل مقصد کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اس نے سوچا کہ کامیابی ہی سب کچھ نہیں، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ ہم اس سفر کو کیسے گزارتے ہیں۔ عادل نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی کی ترجیحات بدل دے گا۔ وہ کامیابی کی دوڑ سے باہر نکل کر اپنی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ فیصلہ آسان نہیں ہوگا، مگر اسے یہ قدم اٹھانا ضروری لگا۔ عادل نے پہاڑوں کا رخ کیا۔ وہاں کی تازہ ہوا، درختوں کی سرسراہٹ اور دریا کی آواز نے اسے ایک سکون دیا جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ اب نہ کسی مقابلے میں تھا، نہ کسی کامیابی کے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ وہ بس لمحے میں جینا سیکھ رہا تھا۔ ایک دن جب عادل دریا کے کنارے چل رہا تھا، اس نے ایک بوڑھے شخص کو ایک پتھر پر بیٹھا دیکھا۔ بوڑھا شخص اس کے قریب آیا اور سوال کیا، بیٹے، تم کیا تلاش کر رہے ہو؟ عادل نے اپنی الجھن اور زندگی کی حقیقت کی تلاش کا ذکر کیا۔ بوڑھا مسکرا کر بولا، زندگی کا مقصد تمہیں حاصل کرنے والی چیزوں میں نہیں، بلکہ ان لمحوں میں ہے جو تم جیتے ہو۔ خود کو جان لو، پھر تمہیں اپنی سچی حقیقت کا پتہ چلے گا۔ عادل کو ایک گہری وضاحت کا احساس ہوا۔ وہ ہمیشہ کامیابی کے پیچھے دوڑ رہا تھا، مگر اب اسے احساس ہوا کہ زندگی کا اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کیا حاصل کرتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم ہر لمحے کو کیسے جیتے ہیں اور ہم خود کو کتنی گہرائی سے سمجھ پاتے ہیں۔ عادل شہر واپس آیا، مگر اس کا نقطہ نظر بدل چکا تھا۔ اب وہ کامیابی کے پیچھے نہیں دوڑ رہا تھا، بلکہ وہ اپنے اندر سکون اور سمجھ کی تلاش میں تھا۔ اس نے زندگی کو ایک نیا زاویہ دیا جس میں ذاتی ترقی، معنوں سے بھری ہوئی تجربات اور سکون کو ترجیح دی۔ شہر میں واپس آ کر عادل نے اپنی زندگی کے انداز کو بدل لیا۔ وہ اب ہر لمحے کو پوری طرح سے جیتا تھا، چاہے وہ کسی دوست سے بات کر رہا ہو، کتاب پڑھ رہا ہو یا پارک میں چل رہا ہو۔ زندگی کی دوڑ میں نہیں، بلکہ موجودہ لمحے میں سکون تھا۔